السلام علیکم دوستو، کیا کوئی تمہاری خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی؟ کوئی تمہاری ایسی من پسند چیز تھی جو زندگی سے چلی گئی؟ کہیں آپ شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ وہاں نہ ہو سکی، یا کوئی جاب تھی وہ نہ لگ سکی؟ کوئی تمہارا زندگی کا پلان تھا وہ صحیح نہیں ہو پایا؟ کوئی آرزو، کوئی تمنا تھی لیکن پوری نہ ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنتا۔ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں بہت دعائیں مانگ رہا ہوں مگر میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو سنو، تم جو اتنی مشکل، اتنی اذیتیں برداشت کر رہے ہو، تم تھک سے گئے ہو، کہیں کوئی امید کی کرن یا سبب، تمہیں کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا، تم غمگین اور مایوس ہو جاتے ہو، یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ارمان ہی ادھورے رہ جائیں گے، تو جان رکھو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب بے وجہ ہو رہا ہے؟ جان لو، یہاں پر کچھ بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان ٹوٹے دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارا رب کسی پر بیجا ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ وہ جو کر رہا ہے اس کے پیچھے کئی ریجنز ہوتے ہیں۔ سنو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ مشکل اور پریشانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، مگر اس کے پیچھے بھی کچھ مقصد، کچھ پرپس ہوتے ہیں۔ تم کیا جانو رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی ہے، کہاں کہاں سے تمہارے لیے ذریعے بنائے ہیں، اور کتنے لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈالے ہوئے ہیں، اور تم ایک دو چھوٹی سی چیزوں پر اسے گیلا کر بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور در حقیقت اس میں تمہارے لیے شر ہی شر ہو، ہمیں معلوم نہیں۔ میرا رب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ علیم اور خبیر ہے، وہ ہمارے دلوں میں گزرنے والے ایک ایک خیالات سے بھی واقف ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کی ایک ایک آنسو کا اجر دوگنا کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری سوچ سے بھی آگے دیکھتا ہے۔ ہم صرف موجودہ حال کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری آئندہ کی زندگی کس طرح خوبصورتی کے ساتھ گزرے پلان کر رہا ہوتا ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تمہاری زندگی کے لیے کیا بہتر ہوگا اور کیا نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ سنو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی اسی منچاہی چیز کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو، ان دکھوں کو کبھی بھی برا مت کہنا۔ جان لو، یہ دکھ ہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کن کی سفارش کرنے والے ہوتے ہیں۔ سنو، تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ لا حاصل کو حاصل بناتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ پر سمندر جتنا توکل کر لیتے ہو۔ سنو، اگر اب بھی تمہاری آزمائش ہے تو گھبراؤ مت، نہ ہی مایوس ہو، وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہاری امید بھی کھو چکی ہے۔ یہ بات کبھی مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ کا جب امر ہوتا ہے نا تو سارے بگڑے کام بن ہی جاتے ہیں۔ لوگوں کو جب وہ اپنی مدد بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو مشکل کی ساری گریں خود بخود کھل ہی جایا کرتی ہے۔ سنو، اگر وہ حسین تارا جس کی تمہیں چاہ ہے وہ زندگی میں نہ مل سکا تو تمہیں کیا پتا رب نے تمہیں اکلوتا چاند دینا ہو جس سے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں، اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان ہی تمہارا مقدر ہو۔ جانتے ہو، تہجد میں مانگی ہوئی دعا بڑی قوت رکھتی ہے، عرش الہی تک کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ خالق حقیقی کو پکارنے میں عجیب لذت ہے۔ اندھیرے سے اجالے کی طرف سفر ہونے لگتا ہے اور مشکلیں ٹل جاتی ہے، آسمان سے رحمتیں اتر جاتی ہے، بس پھر قوت ایمانی سے لبریز ہو کر یقین کی منزل کی طرف انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر مانگو،
اس سے جسے مانگنے کا حق ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہوگی ہی، اور تمہارے صبر کا صلہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دینے سے ہوگا۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا ساتھی ہے۔ تم کیوں خود کو اتنا ہلکا کر رہے ہو؟ کیوں غمگین ہو جاتے ہو، مایوس ہو جاتے ہو؟ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی نور بھری مصلحتیں ہوتی ہے جو ہمارے اندھیرے خوابوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یقین کرو کہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا، کیونکہ جب تمہاری آنکھیں کھلے گی نا تو تم وہیں ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، قبولیت تو میری طرف سے ہے مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نمک چاہیے تو اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا ہو تو اللہ سے مانگو۔ آپ دیکھنا اللہ بہت ہی جلد وہ سب کچھ دے گا، اور ایک پل میں سارے دکھ سمٹ جائیں گے، تمہارا ٹوٹا بکھرا وجود سنبھل جائے گا۔ قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے، وہ جس کی فطرت ہی رحمانی کہلاتی ہے وہ رحمان ہے، اور اس کی دستے قدرت میں دو جہان ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط کر کے توکل کے ساتھ صبر سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر من چاہی چیز پر فوری ان کی مہر لگا دیتا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط یقین کر لو کہ آج نہیں تو کل وہ تمہارے حصے کی تمام خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ قرآن کہتا ہے، بڑی شان ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ سب سے زیادہ حیران کرنے والے معجزے سب سے زیادہ مایوسی والے لمحات نہیں ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو تم ہر دن اپنے معجزے کے قریب ہو رہے ہو، اور ایک دن تم اٹھو گے اور اپنی ان آنکھوں سے اپنی دعاؤں کو موسم قبولیت میں بدلتا دیکھ لو گے۔ تب تمہاری ان آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو ہوگے، وہ تمہارے لیے عرش سے معجزے اتارے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کی خواہش اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبول کا شرف نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو یا کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو وقت پر ویڈیو موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر، زندگی رہے انشاءاللہ، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔